آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک شریف انسان ہیں اور شریفوں کا پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے؟ میری جو یونیورسٹی میں ڈگری تھی وہ تھی پالیٹکس میں، تو یعنی کہ میں کوئی اتنا بیوقوف یا نائیو پالیٹیشین نہیں تھا کہ جب میں ایک نہیں، جو آپ کی ڈگری تھے، جب آپ نے پڑھائی کر رہے تھے، وہ میں نے اسٹڈی کیا ہے، آپ کو سب سے کم نمبر ملے تھے پولیٹیکل سائنس میں۔ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر سے اس کے اوپر ریسرچ کریں، اور جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پالیٹکس کے پیپر کے اندر مجھے آکسفورڈ کے اندر، یہ آپ یاد رکھیں کہ آکسفورڈ کے اندر سارے ذہین ترین اسٹوڈنٹس جاتے تھے، اس کے اندر مجھے ٹاپ سیکنڈ ملا تھا آکسفورڈ کے اندر۔ اکنامکس کے اندر مجھے تھرڈ ملی تھی، سیکنڈ اور اکنامکس میں تھرڈ۔ اکنامکس میں کمزور۔ دیکھیں، تو میں پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو جانتا تھا۔ کرنل نسیم ہیں پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے، انہوں نے کہا کہ ہر شام ان کی ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزرتی تھی عمران کی۔ کوئی صحیح الزام لگائیں، یہ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ لیکن یہ بات، اور یہ اتنی پرانی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو بھول بھی چکا ہوں یہ سب چیزیں۔ اس کو کیا آدمی ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو؟ بھی نہ کبھی کسی کو تو یاد دلانا پڑتا ہے عمران صاحب۔ میرا تو ایک شادی سے پہلے کا فیز تھا جو میں بھول چکا ہوں، اس کے بعد شادی کے بعد کا فیز ہے، اس کو وہ مجھے یاد ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرے۔ آج کل نوجوانوں کو بہت اپدیش دیتے ہیں، پریچ کرتے ہیں کیسے فیملی ویلیوز پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ اپنے اوپر تو آپ نے امپلیمنٹ کیا نہیں، جب آپ نوجوان تھے تب آپ نے کیا کیا حرکتیں کی تھی جب آپ لندن میں رہتے تھے، اس کا چٹھا تو لوگوں کو معلوم ہی ہوگا۔ دیکھیں، اس لیے میری طرح کا آدمی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے۔ دیکھیں، جس نے کبھی نہ مغرب دیکھا ہو، نہ اس نے کسی فیز سے گزرا ہو، وہ کیسے لوگوں کو بتا سکتا ہے؟ میری طرح کا آدمی جس نے سارے فیزز دیکھے زیادہ کوالیفائڈ ہے نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ ان کو کس چیز سے بچنا چاہیے، کس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایک بندروں کی طرح کسی اور کلچر کو کاپی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ میرے سے میں سمجھتا ہوں نوجوان زیادہ سنیں گے بجائے اس کے جس کو پتہ ہی نہیں مغرب لیکن کیا۔ آپ کو بھی بتایا تھا جب آپ لندن جا رہے تھے 20 سال کی عمر میں، تو آپ کی ماں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا یہ جو گوری میم ہے ان سے دور رہنا۔ ہوا یہ کہ ہر روز آپ کا جو گھر ہے وہ ڈسکوتھیک بن گیا تھا، ایک طرح کا لیونگ روم، وہیں رہتے تھے۔ جو ٹی شرٹ پہنتے تھے اس پر لکھا ہوتا تھا بگ بوائز پلے ایٹ نائٹ۔ میرا کبھی بھی میرا لیونگ روم ڈسکوٹیک کبھی بھی نہیں بنا۔ بگ بوائز پلے ایٹ نائٹ کی ٹی شرٹ وہ اصل میں نائٹ کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹی شرٹس دی۔ لیکن بہت ساری ایسی حرکتیں تھی جو ٹی شرٹ پر لکھی نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیں، یہ تو اب آپ کا جو امیجنیشن ہے یہ زیادہ آگے جا رہا ہے۔ بہت سارے نام آپ کے ساتھ برٹش میڈیا نے جوڑے تھے، بہت لمبی لسٹ ہے۔ ایما سارجنٹ کا نام آپ کے ساتھ جڑا، لولو بلیکر کا نام آپ کے ساتھ جڑا، سوسن کا نام آپ کے ساتھ جڑا، گولڈی ہارن فلم سٹار کا نام آپ کے ساتھ جڑا، میری ہلکن کا نام آپ کے ساتھ جڑا۔ آپ کو یاد آ رہے ہوں گے کہ کر کے یہ سب۔ لیزا کیمبل کا نام آپ کے ساتھ جڑا، ٹی وی سٹار اناستاسیا کک، ایم ٹی وی کی کرسٹین بیکر۔ اب کچھ تو سچ ہوگا اگر اتنے سارے نام دیے ہیں تو۔ یہ تو بھی آپ نے تھوڑے گنے ہیں، اور یہ وہ نام ہیں جن کو کسی کو بھی میں جانتا تھا، وہ آپ نے سارے نام ڈال دیے۔ میں اس لیے کہا اس سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا تھا۔ سیاست نے آپ کو اتنا دیوانہ کر دیا کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں، پریوار کے بارے میں، فیملی کے بارے میں بالکل بھول گئے۔ اور جس جمائمہ نے اپنا ملک چھوڑا، اردو سیکھنے کی کوشش کی، پاکستانی بننے کی کوشش کی، اس کو نقصان ہوا آپ کی سیاست کی وجہ سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں نے پالیٹکس کی وجہ سے میری شادی کو نقصان ہوا، لیکن جب میں پالیٹکس میں جا رہا تھا تو میرا تب یہ خیال تھا کہ جمائمہ میرے ساتھ مل کے پالیٹکس کرے گی، یعنی کہ وہ بھی ایک ایکول پارٹنر رہے گی پالیٹکس کے اندر۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو جو میرے اپوننٹس تھے، جو میرے پولیٹیکل اپوننٹس تھے، انہوں نے، کیونکہ مجھے اللہ نے ایک اسٹیچر دیا تھا پاکستان میں اور میری کریڈیبلٹی تھی، کیونکہ وہ مجھے اٹیک نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سارا اٹیک جمائمہ پہ کیا۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بالکل میرے ساتھ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتی تھی، ہمیں اس کو پالیٹکس سے پیچھے رکھنا پڑا۔ جب وہ پیچھے رکھا گیا تو ظاہر ہے میرا جتنا ٹائم ہم اکٹھا گزارنا چاہیے تھا وہ نہیں ہم گزار سکے۔ اور جو کراس کلچر میرج ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو باقی شادیوں سے زیادہ وقت دینا چاہیے،
اور ہم کیونکہ میری جو میری پولیٹیکل لائف تھی اس کی وجہ سے بجائے زیادہ کم اور وقت دیا میں نے، اور ظاہر اس سے نقصان ہوا شادی کو۔ تو آج آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی یا یہ والی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں انسان کی ایسپریشنز ہوتی ہیں۔ میں ایک وہ انسان رہا ہوں ہمیشہ جس کو کچھ نہ کچھ جنون رہا۔ کرکٹ کا جنون 9 سال کی عمر میں شروع ہوا، پھر 9 سال ہسپتال کا جنون رہا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی۔ تو ایک پالیٹکس کا میں پولیٹیکل کریئر تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا۔ میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف پولیٹیکل چینج سے آ سکتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی معاشرہ سوائے پولیٹیکل چینج کے تبدیلی نہیں کسی معاشرے میں آئی۔ تو جب اس کا فیصلہ کیا تو یہ پھر ایک جنون، یہ ایک ایمبیشن، ایک خواب بن گئی۔ تو اگر میں اپنی پالیٹکس یا جو بھی میرا یہ جو جنون ہے یہ چھوڑ کے اور شادی کو توجہ دے کے اور انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جاتا تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شادی پھر چل جانی تھی؟ کیونکہ جمائمہ نے ایک جنونی سے شادی کی تھی، اس میں مجھے جو شاید ان کو معلوم تھا کہ آپ میں یہ جنون ہے اور آپ سارا وقت سیاست پہ لگانے والے ہیں؟ نہیں، اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اپنے جو میری جو ڈریم ہے، جو ایمبیشن ہے، اسے پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں۔ اور وہ بھی یہ جانتی تھی کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو کیا یہ شادی کامیاب ہو جائے گی۔ اس کو بھی یہ پتا تھا کہ میں انگلینڈ میں تو رہ نہیں سکتا، کیونکہ میں پاکستان کے علاوہ تو جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہمیں پتہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہم رہیں گے۔ تو جب وہ پاکستان میں میری پولیٹیکل لائف کی وجہ سے نہیں رہ سکی تو پھر ہماری شادی نہیں چل سکتی تھی۔ یا آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرتے، سیٹل ہوتے تو بہتر ہوتا، شاید سیاست کا جنون زیادہ کامیاب ہوتا؟ دیکھیں کیا ہوتا، یہ بڑا مشکل سوال ہے، کوئی نہیں ہے اس کا جواب دے سکتا کہ کیا ہو سکتا تھا، لیکن آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا، اور اس کے بعد اس سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں کبھی شادی کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت کیا پالیٹکس کے اندر جو میری پولیٹیکل لائف ہے اس میں کیا وہ اسے آئیڈینٹیفائی کرے گی، کیا اس کا اس میں بھی وہ پیشن ہوگا جو میں جس طرف جا رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا اگر میں سمجھوں کہ کوئی اس پولیٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتی۔ آج کل کسی فرینچ مہیلا کا نام چھپ رہا ہے پاکستان کے اپنے میں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ اور بڑے نام سنیں گے، کیونکہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی پھر سے، اور اگر نہ ہوئی تو پھر آپ اسی طرح پھر جو بھی آپ نے لمبی لسٹ بتائی ہے ہو سکتا ہے آپ ایک اور لسٹ بتا رہے ہوں۔ تو کیا مانے پبلک کی، اب آپ کا ارادہ ہے شادی کرنے کا؟ دیکھیں میری زیادہ زندگی بیچلر کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی کی زندگی تھی وہ اس سے بہت سپیریئر تھی۔ یعنی کہ جو شادی میں انسان کو خوشی ملتی ہے، حالانکہ میری بڑی مشکل تھی زندگی، کیونکہ ایک طرف پالیٹکس کھینچ رہی تھی، ایک اس کے لیے جمائمہ کے لیے مشکل تھا وہ ساری زندگی اس لائف میں اڈیپٹ کرنا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو شادی کی زندگی کی خوشی تھی وہ بیچلر لائف سے بہت بہتر تھی۔ تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ میں پھر سے شادی کروں گا، لیکن کیا وہ شادی نہیں کروں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے، جمائمہ نے کیا کہا، ان کا دل ٹوٹا کس لیے؟ دیکھیں دونوں کے لیے مشکل تھا، دونوں کے لیے شادی چھوڑنا مشکل تھا، کیونکہ ہماری شادی کوئی اس طرح تو شادی نہیں ٹوٹی کہ ہمارے ایسے اختلافات ہو گئے کہ ہماری شادی چل نہیں سکتی تھی۔ ہماری شادی تو اس لیے ٹوٹی کہ وہ جب انگلینڈ جا کے رہنا شروع کر دی اور میں پاکستان، تو 2 ملکوں میں اگر میاں ایک ملک میں بیوی دوسری ملک میں شادی نہیں چل سکتی، تو ہمارے تو سرکمسٹانسز کی وجہ سے شادی علیحدہ ہوئی۔ ظاہر ہے بڑا مشکل مرحلے سے ہم دونوں گزرے۔ آپ نے کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح سے کامیاب ہو ابھی؟ جی بالکل، دونوں نے ہم نے بڑی کوشش کی، اور ہم نے ڈیورس اناؤنس کرنے سے کم از کم 1.5 سال پہلے سے ہم نے ہر قسم کی کوشش کی، کسی طرح کی کوئی کمپرومائز سیٹلمنٹ ہو کہ آدھا وقت ادھر گزر جائے آدھا وقت ادھر گزر جائے، لیکن نہیں ہو۔ کرکٹ نے آپ کو سپر سٹار بنایا، جنتا نے آپ کو بہت پیار دیا، نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ، خدا سمجھا آپ کو، لیکن آپ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا؟ کرکٹ کے لیے
جب میں پلیئر تھا کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لیے. جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی, اور جو وہ 92 کے بعد ٹیم تھی وہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 ٹیم, ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی. لیکن جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا, اپنا ڈومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لیے کیا. میں نے 1987 کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو آگ تھی, جو جنون تھا کرکٹ میں, وہ ختم ہو گیا تھا, یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے. میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں. اس کے بعد جنرل ضیاء نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آؤ, ٹیم کو ضرورت ہے. تو میں پھر ٹیم کے لیے واپس آیا, اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا, لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع کیا. تو کینسر ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے, جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گورننس تھے, ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپٹل کو بنا نہیں سکیں گے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو پبلک آئی میں رہنا ہے, آپ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں, اور اگر آپ کے پاس آپ پبلک آئی سے نکل گئے تو ہم ہاسپٹل کے لیے جو اتنا زیادہ 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا آپ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھیلا کینسر ہاسپٹل کے لیے. جاوید میاں کی کتاب ہے آٹو بایوگرافی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے عمران صاحب کا نام میٹر رکھ دیا تھا, یعنی وہ میٹر جو صرف پیسے سے چلتا ہے. ایکچولی تو الٹا ہوا بات, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میٹر کی, کہ اصل میں تو وہ ٹیم جو 3-4 لڑکے تھے اس میں جو جن کو پیسے کی لالچ کئیوں کو زیادہ ہوتی ہے کئیوں کو کم ہوتی ہے, ان کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ کپ میں جو لوگوں نے خوشی میں پیسے دینے تھے ٹیم کو, وہ ٹیم کے پیسے میں ہاسپٹل میں نہ لے جاؤں. 2 انہوں نے الزام لگائے. ایک تو الزام یہ کہ جب میچ ختم ہوا تو جو جیتی خوشی تھی, جو خمار تھا, اس میں آپ نے استعمال کیا اپنے کینسر ہاسپٹل کو پبلسٹی دینے کے لیے. اس وقت جو آپ نے اسپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپٹل کے لیے مدد چاہیے. اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں, کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیل ہی ہاسپٹل کے لیے رہا تھا, اور ہاسپٹل میری ذات کا ہاسپٹل تو نہیں تھا, پاکستان کے لیے, پاکستان کا واحد کینسر ہاسپٹل بننا تھا. تو میں تو اپنے ملک کے لیے کہہ رہا تھا. تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پبلسٹی دی. میں نے تو 2 سال سے پبلسٹی دے رہا تھا. میں تو جب کوئی پرائز جیتتا تھا میں وہ اپنے ہاسپٹل کو دیتا تھا. مثلا آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے کرکٹر آف دا ایئر بنا پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے, تو جان کے میں نے کرکٹر آف ایئر کا جو گاڑی کا ایوارڈ تھا وہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیا, اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. آپ اپنے ایوارڈ ہاسپٹل کو دے دیں, کسی کو آپتی نہیں تھی, لیکن جو پلیئرز ہیں ان کو لگا کہ جب لوٹ رہے تھے واپس سنگاپور میں رکے, سنگاپور کے ایمبیسڈر نے ایک چیک دیا, وہ پوری ٹیم کے لیے چیک ہونا چاہیے تھا, آپ نے اس کو بھی ہاسپٹل میں لگا دیا. جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کئی ہمارے کھلاڑیوں میں یہ خدشہ ہے کہ میں ٹیم کا پیسہ ہاسپٹل میں لگا رہا ہوں, تب میں نے فیصلہ کیا اس کے بعد کرکٹ ختم کرنے کا, کیونکہ اس کے بعد میری تو فوکس ہاسپٹل تھا, اور میں تو کرکٹ کھیل ہی رہا تھا, اور یہ اناؤنس کر کے کھیل رہا تھا ہاسپٹل کے لیے. تو اس میں تو کوئی, لیکن یہ کہنا کہ میں لڑکوں کا پیسہ ہاسپٹل میں لگاؤں, یہ تو کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا. اور یہ جو آپ سنگاپور کی بات کر رہے ہیں, وہ ایمبیسڈر ابھی بھی ہے, اب سنگاپور میں نہیں ہے, اسلام آباد میں ہے. اس نے پیسے ہی ہاسپٹل کے لیے اکٹھے کیے تھے. لیکن لڑکوں کے امپریشن ضرور لگا کہ وہ پیسہ ٹیم کے لیے تھا. کئی لڑکے لالچی ہوتے ہیں اور ان کو یہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لالچ کے اندر یہ سمجھا کہ میں نے ان کا پیسہ ہاسپٹل کو دیا. بالکل غلط تھا. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بورڈ آفیشلز کے ساتھ مل کر کے ان کو کرکٹ کی کیپٹنشپ سے ہٹوا دیا. نہ میں بورڈ میں آفیشل تھی, نہ میں بورڈ کا ممبر تھا. کیا میں بورڈ کو کہہ کے اس کو کیپٹن ہٹا سکتا تھا؟ یہ بھی ایک پیرانویا تھا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ میاں داد نے اس طرح کی باتیں لکھی. حالانکہ میرے ساتھ مل کے وہ ہماری بڑی زبردست ہمارا کمبینیشن تھا. جاوید کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے ٹیم میں, لیکن ایسی باتیں لکھنا, میں حیران ہوں کہ اس نے کتاب میں ایسی ایک بڑی انہوں نے اسپیسیفک بات لکھی ہے کہ عمران خان نے ہماری ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی. جب آپ کیپٹن تھے تو آپ نے ایک پارٹی کی لندن میں, اس پارٹی میں آپ نے 3 لوگوں کو نہیں بلایا, جاوید میاں داد کو, رمیز راجہ کو
اور سلیم ملک کو، ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری ٹیم کو آپ نے بلایا؟ دیکھیں نا، یہ بھی ایک چھوٹا پن ہے اگر اس طرح بھی کوئی سوچے کہ ٹیم اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ پارٹی میں 4 لڑکے کوئی چلے جائیں کسی اور پارٹی میں، تو ٹیم ٹوٹ جاتی ہے اس سے. لیکن آج آپ مانتے ہیں کہ آج کے کرکٹرز میں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں، کرکٹرز کا زیادہ دھیان انڈورسمنٹ پر، ایڈورٹائزمنٹ پر رہتا ہے بجائے اس کی کہ کھیلنے پر؟ اگر پروفیشنل کرکٹر ہے تو اگر وہ ایڈورٹائزمنٹس کر رہا ہے، اسپانسرشپ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنی کرکٹ کے اوپر بھی فوکسڈ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سورو گانگولی نے 5 دن ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا یہ کہہ کر کے ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے، لیکن ممبئی میں وہ تھے اور کسی ایڈ کی شوٹنگ کر رہے تھے. دیکھیں اب یہ کرکٹرز کو ایسے الزامات تو لینے پڑتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان آیا کرکٹ ٹور کے ساتھ تو مجھے یہی ریب انجری ہو گئی اور میں اپنی تب سب پیک پہ تھا، یعنی کہ جب اپنی سب سے تیز ترین بولنگ کر رہا تھا. تو کیونکہ میں کھیل نہیں سکا تو میرے اوپر ایسے الزامات لگے کہ جناب یہ رات پارٹیز کر رہا تھا، یہ ہندوستانی ایکٹریسز کے ساتھ اس کے دوستی تھی، زینت امان کے ساتھ آپ کا نام جڑا وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مجھے اتنا میں حیران رہ. خیر تب میں، اب تو پالیٹکس میں رہ کے اب انسان کو کسی قسم کی تنقید کا فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں ابھی بھی میں حیران رہ گیا جس طرح کی چیزیں لکھی گئیں کہ لوگوں نے کہا ہم نے خود اسے پارٹی پہ دیکھا، صبح کے 5 بجے تک جاگا ہوا تھا، شراب پی رہا تھا، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. تو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں، اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ جب اچھا کرتے ہیں آپ چاہے ساری رات جاگے رہیں، پارٹیز کریں، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لوگوں کو. جب آپ برا کرتے ہیں، آپ نے چاہے کوئی غلط کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ الزامات لگ جاتے ہیں. یہ اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور جب الزام ایسے لوگوں سے لگتے ہیں جو اپنے ساتھی رہے ہوں، اپنے کلیگ رہے ہوں، تب کیسا لگتا ہے؟ کئی دفعہ اس کا یہ جو آپ نے مجھے بھی، میں نے جاوید کی کتاب نہیں پڑھی، لیکن یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں، ظاہر ہے اس کا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک آپ کے ساتھ کولیگ 15-17 سال کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اس طرح کی چھوٹی باتیں لکھتا ہے تو اس کا تکلیف ہوتی ہے. لیکن خیر انسان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. ایک اور آپ کے ساتھی رہے ہیں سرفراز نواز، وہ تو لگاتار آپ پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں. اس کی دیکھیں، ایک قرآن شریف میں ایک آیت ہے، ہماری کتاب جو ہے مسلمانوں کی، اس میں آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، یعنی کہ سب مخلوق سے عظیم. لیکن جب وہ انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ جانوروں سے نیچے چلا گیا سرفراز نواز. اس کے لیے اوپر میں نہیں آگے بات کرتا. انہوں نے حال ہی میں الزام، تو وہ آپ کے اوپر 10 سال سے لگا رہے ہیں، لیکن حال میں انہوں نے 2 الزام لگائے ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے ہاسپٹل کے لیے اکٹھا کیا اس میں سے 10 ہاسپٹل بن سکتے تھے، آپ نے بنایا 1 اور 9 کا غائب. اس کا مطلب یہ اپنا ذہن جو اس کا ہے نا وہ بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا، اس نے 10واں حصہ ہاسپٹل میں لگانا تھا، باقی خود رکھ لینا تھا. وہ آپ نے وہ انگریزی میں ایکسپریشن سنا ہے نا کہ اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. مطلب کہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے، تو وہ اپنی طرح، کیونکہ وہ چور کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی مووز کر سکتا ہے. تو یہ اپنی سوچ بتا رہا ہے کہ اس کی کیا سوچ تھی. ایک اور الزام انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہاسپٹل بنایا یہ اس لیے بنایا کہ جو جوئش فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، جو آپ کے فارمر ان لاز کی کمپنیز ہیں، وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی تھی کینسر کی دوائیں بنانے کے لیے. وہ انسانوں پر وہ ایکسپیریمنٹ ہوں اور وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہو، اس لیے اس ہاسپٹل پہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا. میں نے کہا نا کہ جانوروں کی سطح سے نیچے جا چکا. اس کے اوپر اب آپ اس کے لیے کوئی یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا گون کیس ہے، اس کے اوپر آگے کوئی بات نہ کریں کیونکہ یہ بیوقوف آدمی ہے اور بیوقوف کے علاوہ اس میں یہ بدنیت آدمی ہے. اس سمے آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے، اس سمے آپ ایسا مطلب کیا سوچتے تھے، ایسا جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتے تھے تو کس بھاؤ سے اس میچ کو کھیلتے تھے، اور کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا تو کس بھاؤ سے کھیلتے تھے؟ دیکھیں بھارت کے خلاف تو میں پورا زور لگاتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ شکست دوں آپ کی ٹیم کو. لیکن یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی، یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتی تھی، ایک مقابلہ ہوتا تھا.
کیونکہ پبلک اتنا انٹرسٹ تھا اس میچز میں, ہمیں پتا تھا کہ سارا ہندوستان اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا اور ہمارا سارا ملک اپنی ٹیم, تو ظاہر ہے پورا زور لگانا تھا میں نے. لیکن بھارت کے خلاف جب کھیلتے تھے تو ڈر بھی ہوتا ہوگا اگر ہار کے واپس لوٹے تو پبلک مارے گی بہت. میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ میں جب یہاں پہلی ٹور پہ آیا اور ہماری ٹیم ہار گئی یہاں, تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہارے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس فلائٹ پہ پاکستان پہ جایا جائے جب سارا ملک سو رہا ہو. تو ہم نے چن کے صبح کے 4 بجے کی ایک فلائٹ تھی, وہ چن کے ہم نے دلی سے پکڑی اور چن کے پہنچے. تو کوئی ایئرپورٹ پہ نہیں تھا, صرف کسٹم آفیشلز تھے اور امیگریشن آفیشلز. آپ یقین کریں کہ ان کسٹم آفیشلز نے ہمیں 2 گھنٹے ایئرپورٹ روکا اور ایک ایک چیز ہماری کانفسکیٹ کی جو بھارت سے آئی تھی, مثلا ریکارڈ یا پریزنٹس ملے, سب کچھ انہوں نے لے لیا ہمارے سے اور 2 گھنٹے وہاں میں رکھا. اور اس کے بعد جب ہم نکلے تو تھوڑے تھوڑے لوگ جاگے ہوئے تھے, تو ہم چھپ چھپ کے اپنے گھروں پہ پہنچے. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم جب جیت کے گئے بھارت سے وہ 8 سال کے بعد سیریز میں یہاں, تو اسی ایئرپورٹ کے اوپر ہم پہنچے. وہاں 1.5 لاکھ آدمی ایئرپورٹ کے آیا ہوا تھا ریسیو کرنے, 5 میل تک لوگ کھڑے تھے سڑکوں پر ریسیو کرنے کے لیے, اور انہی کسٹم آفیشلز نے کندھوں پہ ہمیں اٹھا کے لے کے گئے. تو یہ ہار جیت کا یہ ویسے یہ سکھاتا بھی بہت زیادہ ہے آپ کو دونوں چیزوں میں. آپ جب جیتتے ہیں تو پھر آپ بالکل آسمانوں پہ نہیں چلے جاتے, اور جب ہارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ برا وقت ہے لیکن اچھا بھی وقت آئے گا.